بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب موسیقی یعنی گانا سننے کے بارے میں ہم سے سوال کر رہے ہیں اور انہوں نے ذرا تفصیل سے جواب مانگا ہے اور دلائل کے ساتھ جواب مانگا ہے، تو اس کے لیے ہم ان کا جواب ہم پیش کر رہے ہیں۔ گانا بجانا اور میوزک وغیرہ اور یہ تمام موسیقی جو ہے ان کا سننا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور اس کے دلائل جو ہے، پہلی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کی خریدار بنتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ اللہ کی یاد سے بے سمجھے گمراہ اور اس کی ہنسی اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ، حضرت سعید بن جبیر، حضرت مجاہد، حضرت مقبول، حضرت حسن بصری، عمر بن شعیب اور رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر حضرات سے یہی تفسیر منقول ہے کہ اس میں جو لہو الحدیث کہا گیا ہے، اس سے مراد یہی گانے بجانے کا سامان خریدنا ہے۔ اور دوسری جو حدیث ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت یہ حدیث جو ہے یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 کی حدیث نمبر 43 یعنی 43ویں حدیث کا نمبر 43واں ہے۔ اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ جب جا رہے تھے تو انہوں نے بانسری کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور راستے سے ایک طرف ہو کر چلنے لگے۔ دور ہو جانے کے بعد جب دور تک گئے، مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ نافع کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کان سے انگلیاں نکالی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی اور ایسے ہی کیا جیسے میں نے کیا۔ یعنی بانسری جو عام طور سے بجتی رہتی ہے، میوزک وغیرہ جو اس پہ گانے کی آواز میں، تو اس کی جو عربی عبارت ہے جو ہم نے روایت کی، وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، رواه البیہقی فی شعب الایمان۔ مشکات شریف نے اس کو روایت کیا ہے، یہ جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر 43 یعنی 43 ہے۔ وعن نافع رحمہ اللہ قال كنت مع ابن عمر في طريق فسمع مزمارا فوضع إصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق إلى الجانب الآخر ثم قال لي بعد يا نافع هل تسمع شيء؟ قلت لا، فرفع إصبعيه عن أذنيه وقال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت راع فصنع مثل ما سمعت. قال نافع فكنت إذا ذاك صغير، رواه أحمد وأبو داود۔ احمد اور ابو داود شریف بھی ہے، یعنی مسند احمد اور ابو داود شریف میں یہ حدیث ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں ہے اور دار طیبہ سے چھپی ہے۔ یہ جو ہے جلد نمبر 6 ہے اور اس کا پیج نمبر 330 ہے۔ قال ابن حجر حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يزيد بن يونس عن أبي صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فقال عبد الله الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها 3 مرات، یعنی 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا کہ اس لہو الحدیث سے مراد جو ہے غافل کرنے والی جو بات ہے وہ گانا ہی ہے، اور گانے کا میوزک کا سامان جو ہے وہ ہے۔ اور دوسری جو حدیث ہے، حدثنا
حدثنا عمرو بن علي حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا حميد الخراط عن عمار عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء أنه سأل ابن مسعود عن قول الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء. تو انہوں نے بھی حضرت عمر بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رحمہ اللہ نے بھی یہی اس کی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد گانے بجانے کا سامان اور گانا ہے. وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد بن مكحول وعمر بن شعيب وعلي بن بديل. وقال الحسن البصري يسب حضرات انزلت هذه الآية من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. تو یہ سب کے سب جو ہے یہ اسی کے بارے میں آئی ہے یہ احادیث. لہٰذا گانے کو سننا اور اس سے تلذذ حاصل کرنا یہ تو گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جائز ہے اور اس کے جواز کا قائل ہے تو ظاہر سی بات ہے اس آدمی کو بہت سوچنا چاہیے کہ اتنی قرآن پاک کی تفسیر کا گویا کہ یہ غلط معنی غلط طریقے سے اس کو بیان کر رہا ہے اور قرآن پاک کی تحریف کا ایک طرح سے یہ شکار ہو رہا ہے. لہٰذا جو آدمی یہ کہتا ہے کہ گانا سننا جائز ہے اور گانا سننے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ بالکل غلط کہہ رہا ہے. اس کا کہنا صحیح نہیں ہے. بار بار اس کو توبہ کرنا چاہیے اور آئندہ اس قسم کی بات بالکل بھی نہ کرنا چاہیے. اب ساتھ ہی سوال کرنے والے نے ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اور شمس تبریز کے کچھ واقعات انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ وہ جو ہے صفات کے قائل تھے یعنی گانا سنتے تھے. تو اس کا جواب ہم اگلی ویڈیو میں پیش کر رہے ہیں. سامعین کی نظر کر رہے ہیں اور سامعین کے فائدے کے لیے ہم اس کو نشر کر رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں اس کی بارے میں بھی آپ تفصیل انشاءاللہ سن لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.